السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی ایشوز پہ بات کرنے والی ہوتی ہے، لیکن اس ایشو پہ بات کرنا بڑے مختلف اینگل سے. یہ ایشو ہو رہی ہے کہ جوڈیشری اور ججز کے رویے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور مین فوکس ہمارا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رہے گا. پچھلے 2-3 سالوں سے جس طرح کا رویہ رکھا انہوں نے، اس پہ عام آدمی عوام بہت ڈسٹرب ہے، پریشان ہے کہ کیا سارے ججز ایسے ہوتے ہیں، اور کیا ججز کا یہ رویہ مناسب ہے کہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح اسٹیٹ کو انہوں نے پاکستان کے لیے گٹر تک کے لفظ استعمال کیے گئے. اس کا موازنہ کریں کہ پوری دنیا کے ساتھ کیا یورپ میں یا باقی جگہوں پہ کیا یہی ججز کرتے ہیں یا یہ کوئی طریقہ کار ہے. طاہر محمود صاحب آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ناروے میں، بیسیکلی آپ پتہ ہے کافی عرصے سے موجود ہیں، تو میں اوورسیز پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ موقع اس لیے دیتا ہوں کہ وہ نقطہ نظر آپ لوگوں تک بیان کریں. جی طاہر محمود صاحب، آپ نے لیٹسٹ ابھی واقعہ دیکھ لیا اکرم چیمہ کے ساتھ، MNA کے ساتھ جسٹس قاضی فائزہ. اس سے پہلے جو جس طرح کے لفظ انہوں نے بطور سائل سپریم کورٹ کے سامنے استعمال کیے، آپ کافی ڈسٹرب تھے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے؟ السلام علیکم اظہر بھائی اور سامعین. اصل میں جیسے آپ نے ذکر کیا ججز کا، تو ججز جو ہیں یہ ایک سب سے ہم یورپ میں خوبصورت لوگوں کو اور فرشتوں کو جج کہتے ہیں بیسیکلی، اس لیے کہ ان کا جو روزمرہ زندگی ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، مس کنڈکٹس ہوتے ہیں، میل پریکٹسز ہوتی ہیں، لیکن اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں ججز جو ہے وہ پبلک میں آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ آدمی جج بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کا پڑوسی بھی ہے تو وہ جج ہے کہ نہیں ہے. یعنی اس حد تک دے آر لینینٹ اور دے آر مچ مور کیئرفل دین اینی باڈی ایلس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی جوڈیشل اکیڈمی ہوگی جہاں پہ بھی ان کی بہت ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ دیز آر دا پیپل جنہوں نے پبلک کا کانفیڈینس اور ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے اسٹیٹ کے اوپر. دے آر اسٹیٹ امپلائیز، اور اسٹیٹ کے سارے کا سارا جو انسانوں کا فیتھ اور آخری جو لیول ہے فیتھ کا، جان اس کا اس دوسرے انسٹیٹیوشن سے ختم ہو جائے، تو اسٹل دا اسٹیٹ از دیئر ٹو گیو یو جسٹس. اور جب جسٹس دینا ہے آن دا لاسٹ اینڈ اور لاسٹ ہوپ ٹو اے سٹیزن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈینس ٹو دا لاسٹ لیول جو جوڈیشنل سسٹم ہے وہ بلڈ اپ کر کے رکھنا ہے. اور جہاں پہ کوئی جج کمزور حرکت کرتا ہے تو اس کو وارن بھی کیا جاتا ہے، پلینٹی بھی کیا جاتا ہے، اس کو فائن بھی ہوتا ہے اور فارغ بھی ہوتا ہے. بلکہ اکثر جو یہاں سویلائزڈ ہے جج، جو ان کو پتہ چلتا ہے دے جسٹ سرینڈر، وہ کہتے ہیں کہ سوری میں اس قابل نہیں ہوں جاب کے، میری اپالوجی ایکسیپٹ کریں اور آپ بھی عزت سے اپنا سلسلہ چلائیں، یعنی قوم بھی راضی رہے، میں بھی خوش رہوں گا، اینڈ آئی ول فائنڈ سم ادر جاب اینی وے. تو یہ ہے یہاں پہ جو بیسک نظام جو بڑا میچیورٹی کے اوپر بلڈ اپ ہوا. تو اب جو آپ نے ذکر کیا ہمارے آنریبل جج جو فائز عیسیٰ ہیں، تو ہمارے لیے سب ججز رسپیکٹیبل ہیں، اور چونکہ وہ ایز فائز عیسیٰ نہیں ان کو ہم کنسیڈر کریں گے، ہی از سٹنگ ایز اے جج. یہ میں نے جو آپ کو کہا ہے نا کہ آنر، اس آنر کے اندر یعنی پھر جج کا جو روح ہے، جو معیار ہے، وہ بلڈ اپ ہونا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو اب یہ یعنی ایک کنٹراورسی کے بعد دوسرا کیس آ جانا، تو آئی تھنک آئی ول سجیسٹ ٹو دا آنریبل جج اونیسٹلی اسپیکنگ کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. ہی شوڈ سے سوری. اس میں کون سی ایسی بات ہے، ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلط کام بھی ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، ہو گیا اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے. اب دوسری چیز جو بیہیویئر کے اوپر ہے، دیٹ از ویری ڈیڈیکیٹڈ ایریا ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں وہ جب میں نے یہ تقریباً 2 days پہلے یہ آیا تھا ایک وہ ویڈیو، اور وہ وائرل ہوا ہے چیمہ صاحب کا، وہ میں نے دیکھا جو وہ کلیم کر رہے تھے. بعد میں وہ دوسرا جو پبلش ہوا پولیس والے کا، کہ انہوں نے اس کو کہا کہ تم حرام کھاتے ہو پولیس والوں. تو آئی تھنک دیز آر، یہ آنر نہیں ہے ایک جج کا، یہ لینگویج بھی نہیں ہے. اگر یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان دا پبلک رف مائنڈ
stressed people, تھڑے پہ لوگ puzzled. آپ کہنا چاہتے ہیں تھڑے پہ جو ہمارے یہاں گاؤں میں چوپال میں ایک عام سا ایک الٹریٹ سا آدمی کو اس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایز اے جج آپ کا کام ہے ود ان دیٹ جو جورسڈکشن ہے، جو کورٹ کی ایریا ہے، جو ڈومین ہے، اس رینج میں رہتے ہوئے اس کنڈکٹ میں یعنی اپنا بیسٹ کارکردگی دکھانا. ججوں کا کیا کام ہے؟ پولیس مین بن جانا. اس کا مطلب یہ کہ کل کو پولیس والے جج بن جائے. ہر آدمی ہر انسٹیٹیوشن کا دوسرے انسٹیٹیوشن کا کام شروع کر دے. اٹس ناٹ لائک دس. جو اسٹیٹ کی اسٹرکچرلائزیشن ہوتی ہے خاص طور پہ ڈیموکریسیز میں، یہاں پہ کوئی جج آپ کو زندگی بھر نظر نہیں آئے گا کہ وہ آ کے کسی سے بھی باہر پبلک میں اتنا ہی بتا دے کہ میں جج ہوں. اف ہی یوز دس ورڈ ہی از گان. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لینگویج ایک انسٹیٹیوشن، پولیس والے اچھے ہیں برے ہیں ہمارے ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس میں کمزور بھی ہیں، اس میں آنریبل بھی ہیں. کوئی ضروری ہے کہ جس کو کہا وہ اس نے حرام کھایا ہو؟ پھر تو پروو کرنا پڑے گا ہمیں. یعنی اس پولیس والے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ تم حرام کھاتے ہو تو ہمیں پروو کرنا پڑے گا. یہ ایویڈنس کے ساتھ بات ہوگی. کسی کو یوں لے لیں نا، کسی کو یوں لے لیں آپ کہ ہمارے یہاں سول لا اور کرمنل لا ہے. سول لا میں بھی اگر آپ کوئی کسی پہ یہ ڈیفیمیشن کا اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیفیمیشن بھی ہے. اب میں لائبل اور سلنڈر کی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ جب کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اس کو ثابت کرنا ہے بڑا واضح طور پر. میں کہتا ہوں حرام ہے تو فوجداری اگر پروسیڈنگ ہے تو فوجداری پرچہ ہوگا اور اسے ثابت کرنا پڑے گا. اور آرٹیکل 10 ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بڑا واضح آ گیا ہے. آرٹیکل 9 بڑا واضح ہے رائٹ ٹو لائف کی بات. اور آرٹیکل 14 ہے ہمارے یہاں فنڈامنٹل کوالٹی ٹو لائف کی بات ہے. تو اس طرح کے لفظ کے سامنے اگر دیکھا جائے تو آپ نہیں سمجھتے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے؟ اگر یورپ میں اگر اس طرح کی بات کرتا تو جج تو گھر چلا جاتا. بالکل ڈیفینیٹلی. اس کو پہلے تو میڈیا نے نہیں چھوڑنا تھا. جو ہی وہ میڈیا نے پک کرنا تھا ود ان فیو ڈیز اس نے خود ہی ہینڈز اپ کر دینا تھا. اس نے کہنا کہ ساری یعنی باقی یہ غلطی ہوئی ہے. ہو جاتی ہے، غصے میں کبھی ہوتے ہیں آدمی، فیملی کی کوئی ٹینشن ہو، کوئی اور ٹینشن ہو، یہ ایکسیپٹیبل ہے، مانتا ہوں میں. لیکن بات یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر وہ فیملی کی ٹینشن اگر ہو تو وہ بات مان لی ہے. میں آپ نے مجھ سے وہ پریس ریلیز ان کی مانگی، میں نے آپ کو بھجوا دی. وہ تو اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. اب امیجن کریں جو الزامات لگائے وہ پولیس نے سارے نگیٹ کر دیے. انہوں نے بتایا گاڑی کسٹم پیڈ بھی ہے اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز نگیٹ ہو گئی. اب یعنی اگر یہ کوئی پریشانی ہوتی تو بات نہیں ان کی، وہ اپنی پریس سٹیٹمنٹ میں یہ بات بڑی کلیئر آ گئی ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی. دیکھیں جی، میں تو جو میرا انالیسز ہے، جو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے جو بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہو یو آر. اور اسی طرح جو پروفیشنز ہیں وہ ججز کے، جب کوئی جج ہوتا ہے تو پھر ہی از ڈفرینٹ پرسن. ہم نے دیکھے ہیں وہ جج بننے سے پہلے وکیل صاحب تھے، جب وہ جج بنے تو پھر دا بیہیویئر چینج. کیونکہ آپ کے شولڈر کے اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے رائٹ اور رانگ میں تقسیم کرنا، ٹو ڈیوائڈ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. اور یہ ایک ایسا ایک پیراگون ہے کہ جس کے اوپر آ کر ججز کو سوٹ ہی نہیں کرتا. ان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، ان کے بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں اور دے آر ایکسٹرا کیئرفل. اور یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ جوڈیشری کا ایک بیوٹی ہے کہ جو وہاں پہ آتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی لینگویج، ان کا سسٹم سٹائل چینج ہوگا. کچھ نہیں بھی ہوتے، لیکن پھر بھی جب آپ دوسروں کو کہہ دیں جیسے وہ ہمارے پولیس والے کو کہا ہے جی، وہ بیچارہ ایم این اے پہ الزام لگائے آپ نے، آپ اندازہ لگائیں ایم این اے کو دیکھ کے میں چونکہ عدلیہ کی آزادی کی عدالت میں کھڑے ہوں تو بات اور تھی. عدالت میں ایم این اے کو اس طرح اجازت نہیں دی جا سکتی بدتمیزی کرنے کی، بد تہذیبی کرنے کی. انہوں نے اپنے جو ویڈیو میں باتیں کی، انہوں نے اپنا جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ان کا بھی اپنا رائٹ ہے، انہوں نے پریویلیج موشن بھی دے دیا ہے کہ ایم این اے پارلیمنٹ دے دیا. اور دوسری جہاں تک بات ہے، کیا یہاں پر مثال کے طور پر اگر کوئی ٹریفک کی وائلیشن ہے، اگر کوئی قانون کا توڑنا ہے، ججوں کا کام فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے یا ایگزیکٹو کا کام لے کر آگے چلنا؟ یہاں پہ یورپ کے اندر ایون لا انفورسمنٹ ہے جس میں ایک سائڈ کے اوپر انٹیلیجنس ہے،
ایک سائڈ کے اوپر پولیس. ایون جب انٹیلیجنس والے جن کے پاس مینڈیٹ ہے ٹو چیک آن سینسٹیو کرائم فار ایگزامپل، وہ خود آرمی کو ریسٹ نہیں کرے گا، وہ آرمی کو ڈائریکٹ بات نہیں کرے گا. ہی از گوئنگ ٹو برنگ دا پولیس ٹو چارج ہم. جو طریقہ کار ہے وہ پروسیجر یہی ہے ہر اسٹیٹ میں کہ یو ٹیک دا ہیلپ فرام دا پولیس. پولیس کو کال کریں، پولیس کو آپ رپورٹ کریں، وربل کرے، ریٹن کرے، ایف آئی آر کٹوائیں. دس از دا پروسیجر. ان کا کام ہے آگے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ایم این اے کی بات نہیں ہے، میں تو اس چیز کے اوپر ہوں، چاہے کوئی ایم این اے ہو اور یا ایک عام شہری ہو اور ایک ہمارا ریڈی والا ہو، ایک ہمارا بکاری ہو اس ملک کا، وہ ہمارا فرد ہے، وہ اس ملک کا سٹیزن، اینڈ ہی از ویری ویلیویبل. ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اب وی مسٹ ناٹ میک اینی ڈفرینس، چاہے کوئی جج ہے اور دوسری سائڈ کے اوپر کوئی ایم این اے ہے یا ایک عام شہری ہے. اسٹیٹ نے کانسٹیٹیوشنل رائٹس وہی رکھے ہیں ہر شخص کے، ہر فرد کے. اسٹیٹ اگر ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی، رب اور رسول ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا، میں آپ اور یا کوئی جج صاحب وہ کون ہوتے ہیں کسی کو ڈسکریمنیٹ کریں؟ وی مسٹ ہیو اے ایکول ٹریٹمنٹ. اگر گاڑی آ گئی ہے تو اور بھی بڑے طریقے تھے. یا تو ہونا کہ انہوں نے کوئی فائر کھول دیا تھا، یا انہوں نے کوئی ریڈ لائٹ لگائی ہوئی تھی، یا کوئی وارننگ سسٹم انہوں نے شروع، یا کوئی ایسے سونک ہوتے پرائیویٹ ہیں. ملیشیا چلا رہے ہوتے، کوئی پرائیویٹ ملیشیا چلا رہے ہوتے. تو یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے، کئی لوگوں نے بڑے سوال اٹھائے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے اس حوالے سے. یعنی وہ آپ نے تو بڑا واضح طور پر کہہ دیا، آپ نے تو کہہ دیا کہ جو اپنا ایسے حالات میں تو ریٹائرمنٹ لے لینے چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے، جو چیزیں ساری سامنے آئی ہیں. دوسری طرف دیکھیں، اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوال نہیں کہ آپ جب قانون کا نفاذ کرنے سے پہلے خود قانون توڑ رہے ہیں، خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، تو کل تو اگر دیکھا جائے تو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کو اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بڑے سوال پیدا نہیں ہو رہے ہیں طاہر صاحب؟ سوال کیا اصل میں بات یہ ہے کہ گیپس تو ہیں، ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں، لیکن یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ جس سائڈ کے اوپر بھی وطن عزیز میں دیکھتے ہیں تو ہمارے مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں. وہ بہت خوبصورت دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایک ریورس پروسیس پہ لے کے آئے جہاں پہ نارمل اسٹیٹ فنکشننگ ہو، لوگوں کے اندر برداشت ہو، ٹالرنس ہو، رسپیکٹ ہو، سویلائزڈ مینر میں بات کر سکیں. اللہ کرے وہ وقت آئے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نظام ہے جو ججز کا، یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جتنے بزرگ جج ہیں وہاں پہ، دے آر ویری ویری ڈیڈیکیٹڈ پیپل اور بہت لائق، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے اس چیز کو تھوڑا سا اور زیادہ ان ہاؤس نمایاں کرنا، بجائے اس کے کہ میں آپ اور پبلک جو ہے اور میڈیا ہمارے ججز کے اوپر بھی اٹھائے. یہ تو اصل تو گھر کے لوگوں کا کام ہے کہ گھر کے افراد جو کمزور ہیں ان کو درست کر لینا. تو اس کے بہت لیے لا میکنگ مزید ہونی چاہیے. کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ہر جج کو پہلی سٹیج سے پڑھانا شروع کر دینا چاہیے، سیشن جج تک، سول جج، سینئر، ہائی کورٹ، جہاں جہاں بھی وہ جا رہے ہیں فیڈرل ججز، ان کو کوڈ آف کنڈکٹ پڑھایا جائے. اور پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان میں صرف ان کا آنر کی بات نہیں ہے، یہ پوری اسٹیٹ کی بات ہے. دیکھیے یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے نا. کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ یورپ میں یہ جو کیسز آپ جیسے فائز عیسیٰ صاحب کا چلا یا کسی اور کا چلتا ہے، تو کیا یورپ والے اس کو پڑھ نہیں رہے ہوتے؟ یقین کیجئے سب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں ہمارے اوپر. ہم نے کب تک ہم مذاق بنیں گے؟ دیکھیں نا، ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر ایک چیز کی. ہر چوتھے دن کوئی ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ایک مذاق، ایک نیشن کا مذاق بنتا ہے. تو ہم دیکھیں، ہم مایوس لوگ نہیں ہیں. اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیاں رکھی، یہ بہت زرخیز ہے زمین اس کی. تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے مزید، تھوڑا سا سیلف اویئرنیس چاہیے اس قوم کو، چاہے کوئی جج صاحب ہو یا ایک عام فرد ہو، چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے کوئی مولوی صاحب ہو. ایک سیلف اویئرنیس میں وہ شعوری حالت کے اوپر آئیں، جہاں خدا اور رسول بھی آپ سے راضی ہو جائے، ہم سب سے، یہ ملک کی قوم بھی ایک دوسرے سے راضی ہو جائے. ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں.
اور مجھے اینڈ نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں تک لے کے جانا ہے آپ نے. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے بڑا وقت دیا، پروگرام جو کہ لمبا ہو گیا. پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ بنیادی طور پر اگر یہ کام ہوتا، اگر اس طرح سے اگر یہ بات سامنے آتی کہ جیسے جیسے ثاقب نثار نے مفاد عامہ میں لوگ لے کر آئے، نکلے، عدالتی فیصلے دیے اور بڑا کمال کا کام کیا. ویسے قاضی بھائی صاحب کے حوالے سے یہ ایک بات ہے کہ وہ رسوم موٹو نے دیے تو وہ بنا کہیں انٹرسٹ یا کوئی ایسا ایلیمنٹ سامنے رہا تھا. پبلک کے حوالے سے تو پبلک کی سینٹیمنٹ اپنی جگہ پر وہ موجود ہیں. بہرحال میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.